السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ میں ہوں حسیب اختر مہروی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم رمضان ٹرانسمیشن۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عمر حیات الحسینی صاحب۔ محبت بری گفتگو کی ایک سیریز آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ احباب کی محبت، حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ۔ احباب احتشام، ایک سوال کافی دوستوں نے کیا اور بارہا مرتبہ ذہن میں بھی آتا ہے۔ سر، پہلا سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کے اندر خانگاہی نظام بہت بڑا ہے، مدارس کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس ملک کے اندر ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے اصولوں کے مطابق دعوت تبلیغ جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کرپشن کے حوالے سے بھی ہمارا ملک سب سے آگے ہے۔ ذخیرہ اندوزی بھی ہوتی ہے تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں، لوٹ مار فراڈ۔ سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود وہ کیا ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ایک اچھی قوم نہیں بن سکتے؟ دیکھیے، بات یہ ہے، اس میں جو بنیادی بات ہے کہ ہمارا اسلام کی تعلیمات کے بارے میں جو رویہ ہے وہ اصلاح طلب۔ جی، ہم نے اسلام کو رسم و رواج، پوجا پاٹ کا دین بنا لیے، اللہ، لہذا ہماری معاملات کے حوالے سے، جی حقوق و فرائض کے حوالے سے، جی حقوق انسانی کے حوالے سے، جی صنعت و تجارت کے حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اسلام فقط جو ہے وہ نماز یعنی مسجد کی چار دیواری تک ہے۔ اس وقت ضرورت ہے تجدید دین، احیاء دین کی۔ واہ، لہذا جو بھی دینی طاقتیں، قوتیں، تحریکیں، تنظیمیں، مدارس، خانقاہیں جتنا دین کا کام کر رہے ہیں اس عہد زوال میں غنیمت ہے۔ غنیمت، لہذا ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کا جو تصور اصلاح کا ہے، جی جو ترقی کا ہے، اس پر جو پردہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو حجاب اور گرد و غبار آیا ہوا ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے واہ، کہ عبادات، اسلام عبادات، معاملات، معاشرت اور اس کے ساتھ معیشت، واہ، یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں بیک وقت ان تمام یعنی اسلام کی عبادات کو بھی ہم دیکھیں، معاملات کو بھی دیکھیں، یعنی حقوق اللہ دیکھیں تو حقوق العباد بھی، یعنی حقوق اللہ اچھے ہوں گے تو معاملات اچھے ہوں گے، حقوق العباد اچھے ہوں گے، حقوق العباد اچھے ہوں گے تو ہماری معاشرت اچھی ہوگی، ہماری معاشرت اچھی ہوگی تو ہماری معیشت اور صنعت اور تجارت اچھی ہوگی، جی تو ہمارا قانونی نظام، آئلی نظام اچھا ہوگا، جی ہمارا سیاسی نظام اچھا ہوگا۔ جی یعنی اسلام کی تعلیمات عبادات کے معاملے میں بھی ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کے بارے میں بھی ہیں، معاملات کے بارے میں بھی ہیں، اقتصادیات کے معاملے میں بھی ہیں، معاشرتی بھی تعلیمات اسلام کی موجود ہیں اور سیاست کے بارے میں بھی۔ لہٰذا اس وقت ہم زوال میں جی رہے ہیں۔ جب بندہ زوال میں جیتا ہے تو پھر ہم اس وقت ہر آدمی اپنی انا کی جنگ لڑتا ہے اور اپنے جینے کی، اور پھر اخلاص کا فقدان ہو جاتا ہے۔ جب اخلاص کا فقدان ہوتا ہے، دیکھیے اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں مولانا مودودی صاحب کو بھی پڑھنا چاہیے، اقبال کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ واہ، یہ لوگ ہیں، یعنی اور اسی طرح مطاری کو بھی پڑھنا چاہیے، واہ، یعنی شہید مطاری کو بھی پڑھنا چاہیے، آقا باقر و صدر شہید کو بھی پڑھنا چاہیے۔ یعنی جو ایران کے اندر جو انقلاب لے کر آئے ہیں مفکرین، جو مولانا خمینی صاحب کی ٹیم کے افراد تھے، وہ بڑے لوگ تھے، وہ عام آدمی نہیں تھے، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اقبال کو پڑھنا چاہیے، مولانا مودودی صاحب کو پڑھنا چاہیے، سید قطب شہید کو پڑھنا چاہیے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو پڑھنا چاہیے، اسی طرح علامہ جاوید احمد خامدی صاحب کی باتیں جو ہیں، جو اس میں اچھی ہیں، خود ما صفا، جو چیز اچھی ہے لے لو، اور جو چیز آپ کے جمہور سے یا آپ کی اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے اس کو چھوڑ دو۔ ہمارے اندر خود ما صفا ما قدرہ والی بات ختم ہو گئی ہے۔ جی ہم یا تو کسی کو شیطان بنا دیتے ہیں یا کسی کو فرشتہ بنا دیتے ہیں، واہ، واہ، جس سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ناخوب کو بھی خوبی بنا دیتے ہیں، واہ، اور جس سے نفرت کرتے ہیں اس کی خوب کو بھی ناخوبی بنا دیتے ناخوبی ہیں۔ بنا یہ ہماری انسان کے متعلق یہ ایک انتہا پسندی ہے کہ یا انسان فرشتہ ہوگا یا پھر انسان کیا ہوگا، شیطان ہوگا۔
ہماری بھائی دیکھیں ہم نے انسان درمیان کا راستہ رکھا ہی نہیں. رکھے، لہذا خانقاہوں میں بھی زوال آ چکا ہے، جی مدارس میں بھی زوال آ چکا ہے، ہمارے علماء بھی اپنا راستہ چھوڑ چکے ہیں، اور ہماری خانقاہیں جو ہیں وہ بھی اجڑ گئی ہیں، وہاں پر بھی اب وہ ذکر و فکر اور تربیت کا، تہذیب نفس کا کام ختم ہو چکا ہے الا ماشاء اللہ. لہٰذا ضرورت ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، الزاویہ طریقۃ المحمدیہ کے ایک شیخ ہیں، شیخ احمد دباغ، آپ ان کا چینلز اس کو آپ وزٹ کریں، ان کو دیکھیں، وہ اس وقت بڑے ایک مسلح ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں. لہذا ایسی طاقتیں اور قوتیں موجود ہیں کہ جو معاشرے کو متوازن بنانے کے لیے، معقول بنانے کے لیے، سائنٹیفک بنانے کے لیے، ظاہر اور باطن کی تربیت کا وہ سامان تزکیہ کا. اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا اس کا 2+2=4 کی طرح کا جواب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم تزکیہ کا راستہ چھوڑ چکے. ہمارے علم میں تزکیہ نہیں ہے، ہماری دعوت و تبلیغ میں تزکیہ نہیں ہے، ہماری سوچ میں تزکیہ نہیں ہے، ہماری فکر میں تزکیہ نہیں ہے، ہماری نیت میں تزکیہ نہیں ہے، ہماری دعوت تبلیغ اجرت پر ہو گئی ہے، اجرت پر ہوگی. لہذا ہم اجر سے محروم ہو گئے ہیں. لہذا ہم سارے کام اجرت کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ہمارا لکھنا اجرت پر، ہمارا پڑھنا اجرت پر، ہمارا پڑھانا اجرت پر، ہماری تبلیغ اجرت پر، ہمارے عرس اجرت پر، ہماری خانقاہیں اجرت پر، ہمارے پیر اجرت پر، ہمارے علماء، ہم خود دعوت و تبلیغ اجرت پر. جب اجرت آتی ہے تو لا مالا پھر اس وقت دین پھر آفاقی نہیں رہتا، پھر دین پسند اور ناپسند وہ چند مفادات کا نام رہ جاتا ہے. لہذا اس وقت ضرورت ہے ایک دفعہ پھر توبہ کی، استغفار کی، اپنے رویوں کی اصلاح کی. اللہ تبارک و تعالی مدرسہ اور خانقاہ کا کال اور حال اس کو اللہ یکجا فرمائے، اس کو اللہ یکجا فرمائے. سر جی اسی سے ایک سوال کر کے آج کے اس سیشن کو، قسط کو ختم کرتے ہیں. آپ نے بات کی کہ تزکیہ. سر ایک عام آدمی جس کو زیادہ کوئی علم نہیں ہے، بالکل سادہ لو آدمی جس کو وہ ہماری ویڈیو دیکھتا ہے اس تک یہ بات جاتی ہے، یا کسی طرح سے وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا پیراڈائم ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ اپنا تزکیہ کر سکے؟ اور دوسرا کہ جو ہم جیسے بولنے والے حضرات ہیں، یقیناً کچھ لوگ جن کی مجبوری بھی ہوتی ہے وہ اجرت پہ کام کرتے ہیں، تو آپ کی ایک عمر گزری ہے اور آپ کا شب و روز کا یہی کام ہے، تو آپ کے نقطہ نظر سے ایسے ہمارے علماء، ایسے ہمارے قرہ حضرات، ایسے ہمارے ائمہ حضرات وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہیں، یا میں بھی اس کو آسان کروں تو وہ اپنی زندگی، اپنا لائف سٹائل کس چیز پہ، کس پیراگرام پہ، کس اصولوں پہ گزاریں تو ان کی زندگی آسان ہو سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ جو تزکیہ باطن ہے، دل کی اصلاح ہے، قلب و باطن کی زندگی ہے، یاد رکھیں یہ کتابی علم سے نہیں آتی. واہ یہ صحبت صالح مسلسل واہ واہ نیک آدمی کی صحبت سے یہ میسر آتی ہے. واہ. اور صحبت صالح جو ہے وہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جس کی صحبت بندے کو یہ بتاتی ہے کہ بندے اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ ہر بات کو سن رہا ہے. واہ اس پر یقین کی دولت، واہ یہ کثرت کے ساتھ ذکر، واہ کثرت کے ساتھ ذکر، کثرت کے ساتھ توبہ، کثرت کے ساتھ استغفار، اور کثرت کے ساتھ جو ہے خلوت تنہائی. واہ. یہ جو قلت طعام، قلت منام اور قلت اختلاف مع الانام واہ اور قلت نوم، یعنی کم کھانا، واہ کم سونا اور کم لوگوں سے ملنا واہ. اور کم کھانا، یہ چاروں چیزیں یقین کیجئے یہ دولت گراں قدر جو ہے یہ صحبت صالح سے آتی ہے. رمضان المبارک جو ہے یہ صحبت صالح کے قائم مقام ہے کہ تمام ہمارے علماء، واعظین، ذاکرین، ارباب شریعت اور ارباب محراب و منبر جو ہیں وہ اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو وہ تزکیہ کا موٹا سا اصول صحبت صالح ہے. اور صحبت صالح کا حاصل یہ ہے کہ اللہ معی، اللہ سمعی اور اللہ بصری، اللہ ناظری، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے. اس بات پر توجہ دینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا میرے ساتھ ہے، اس بات کا احساس یہ ذکر و فکر سے، کسی توجہ سے آتا ہے، یہ فقط زبانی کلامی گفتگوؤں سے نہیں، ڈائلاگ سے نہیں، مکالمہ سے نہیں،
مناظروں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، تحریروں سے نہیں، یہ بڑا مفکر بننے سے نہیں، بڑا مقرر بننے سے نہیں، بڑا ڈیبیٹر بننے سے نہیں، یہ خالص اصلاحی سبق ہے۔ اور یہ اصلاحی سبق اسی سے لیا جا سکتا ہے کہ پہلے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی ہو، واہ پہلے اس نے اپنے آپ کو کہیں، اپنے کبر کو، پندار کو کہیں جا کر پامال کیا ہو، واہ جو خود کسی کے ہاتھوں پہ اس نے ہاتھ نہیں دیا۔ یہ سلسلہ بیعت کا گو مروجہ پامال ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ وہ اس وقت قیامت آ جائے گی کہ جب اللہ کے پاک باز بندوں میں ایک بندہ بھی نہیں رہے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو، مجھے اگر سچی طلب، سچی لگن موجود ہے تو وہ ایسے اللہ کے پاک بازان امت موجود ہیں، وہ اللہ کے پاک باز بندے کے جن کی صحبت میں اور جن کی سنگت میں کہ بندہ بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے ترک دنیا کرتا ہے، غر کے دنیا ہونے سے بچتا ہے، اور بندہ جو ہے رجوع الی اللہ کرتا ہے، رجوع الی الاستغفار کرتا ہے۔ یہ خود احتسابی کا عمل ہے کہ انسان اپنا محاسبہ آپ کرے، اپنی اصلاح آپ کرے، لوگوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے، لوگوں کو گندا کہنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو گندا کہے۔ وہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اعتکاف کیوں بیٹھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں کہ معاشرہ اور سوسائٹی اور کمیونٹی ساری گندی ہو گئی ہے، غلیظ ہو گئی ہے، گند ہو گیا، لہذا میں اس سے بچنے کے لیے مسجد میں فرمایا کہ اللہ والوں کے نزدیک یہ نیت اعتکاف کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا معاشرہ گندا ہے، تو اچھا ہے، تو اس کا مطلب کبر تو موجود ہوا۔ فرمایا کہ نیت یہ کر کہ میں گندا ہوں، سارے لوگ اچھے ہیں، میں اپنے گند سے کمیونٹی کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو، ہمسایوں کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، خاندان کو، وسیب کو، اپنے نفس کے، نفس پلید کیتا کو مردے پلید تنا سے، یہ اس نفس کی رذائل سے، ان کی خباثتوں سے بچانے کے لیے میں مسجد میں معتکف ہوں تاکہ میرے شر سے لوگ بچ جائیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ بزرگوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، کسی اور کو تک اگر نفع نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم نقصان سے بچا دے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے بڑی محبت بھری گفتگو سماعت کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں۔